بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، توکل کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، اور توجہ فرمائیں کہ انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ زحمتیں بھی اٹھائے، اور پھر اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ پروردگار عالم اس کی زندگی میں اس کو برکت دینے والا ہے، اور اس کے کام میں برکت عنایت کرنے والا ہے، اور اس کی مدد کرے گا۔ توکل کا مطلب یہ ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے انسان اور یہ سوچے کہ پروردگار عالم گھر کے اندر سب کچھ پہنچا دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسباب جو ہیں ان کے لیے کوشش کرنا آپ کا کام ہے، ان اسباب میں برکتیں نازل کرنا یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری، اور خداوند عالم یہ کام انجام دیتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھیں توکل کے فائدے کے بارے میں، مولا نے ارشاد فرمایا کہ التوکل علی اللہ نجات من کل سوء۔ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمام برائیوں کے مقابلے میں مایہ نجات ہے۔ اگر انسان ہر برائی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو پروردگار عالم پہ توکل کرے، یہ اس کے لیے نجات کا سبب ہے۔ توکل علی اللہ ہی نجات کا باعث ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ وحرز من کل عدو، اور ہر قسم کے دشمن کے مقابلے میں حرز ہے، یہ حرز جاں ہے۔ انسان اگر پروردگار عالم کی ذات پہ توکل کرے تو پروردگار عالم انسان کی زندگی کے ہر میدان میں اس کی مدد کرے گا، اور یہ توکل اسے ہر برائی سے محفوظ رکھے گا، ہر دشمن سے محفوظ رکھے گا۔ دیکھیں مولا کائنات دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من توکل علی اللہ ذلت لہ الصعاب، کہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اس کے لیے دشواریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ذلت لہ الصعاب، صعاب کہتے ہیں یعنی مشکلات اس کے لیے، دشواریاں اس کے لیے دور ہو جاتی ہیں۔ وَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأَسْبَابِ، اور اسباب اس کے لیے فراہم ہو جاتے ہیں۔ پس اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے مشکلات جو اور دشواریاں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں، اور اسی طرح سے اس کے لیے اسباب فراہم ہو جائیں، تو خداوند عالم پہ توکل کرے اور زحمتیں برداشت کرے اور جستجو کرے، تلاش کرے، محنت کرے، اور پھر پروردگار عالم پر توکل کرے گا تو خداوند عالم ذلت لہ الصعاب، اس کے لیے مشکلات کو دور کر دے گا، دشواریاں آسان کر دے گا۔ وَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأَسْبَابِ، اور اسباب اس کے لیے پروردگار عالم مہیا کر دے گا، فراہم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اسی سلسلے میں کہ من توکل علی اللہ، کہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے کفاہ معونتہ، تو پروردگار عالم اس کے لیے کافی ہے، اسے سہولتیں فراہم کرنے کے لیے۔ وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور جو شخص اللہ پہ توکل کرے اور محنت کرے، زحمتیں اٹھائے، تو یاد رکھیں پروردگار عالم کے پیارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے کو اس در سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی یہ بات کہ رزق اسے کہاں سے ملے گا، اور پروردگار عالم اسے رزق عطا کر دیتا ہے۔ بس ایک جملہ میں یہاں پر اور آپ کی خدمت میں بیان کر کے اس بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، اس نقطے کو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں من توکل علی اللہ، دیکھیں ہماری گفتگو من توکل کے اوپر ہے کہ جس نے اللہ پر توکل کیا، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اس کے لیے پروردگار عالم نے کس طرح کی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ من توکل علی اللہ، جس نے اللہ پر توکل کیا تو کیا ہوگا؟ لا یغلب، وہ شخص مغلوب نہیں ہو سکتا، پروردگار عالم پر توکل کرنے والا۔ اور اسی طرح سے وَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ، اور جس نے خدا سے توسل کیا، تو توجہ کیجیے گا، لا یہزم، تو وہ شخص کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ پس عزیزان محترم، توکل کے بارے میں آپ کے پاس کم از کم یہ 4 روایتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کا لب لباب کیا ہے، اور انسان توکل کرنے کے بعد کس طرح سے پروردگار عالم سے قریب ہو جاتا ہے، تقرب حاصل ہوتا ہے۔ پس توکل نجات کا ذریعہ ہے،
توکل ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، توکل ہمارے لیے مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دینے کا ذریعہ ہے، توکل ہمارے لیے اسباب کو فراہم کر دینے کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے توکل ہماری زندگی کو آسان بنا دینے کا ذریعہ ہے، توکل ہمارے لیے ایسے مقام سے رزق نزول کا سبب بنتا ہے کہ جہاں سے انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح سے توکل کرنے والا شخص مغلوب بھی نہیں ہو سکتا، اور توکل کرنے والا شخص کبھی شکست نہیں کھا سکتا، خداوند عالم اس کی ہر مرحلے پر مدد کرے گا انشاءاللہ۔